موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی قرآن میں اتقان کے لفظ کو احسان کے نام سے تعبیر کیا، جہاں بھی بار بار حکم آیا کام کو اچھے طریقے سے کرو، احسان کے ساتھ کرو، اس میں خوبی پیدا کرو، وَأَحْسِنُوا، اچھے طریقے سے کام کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب من احدکم اذا عمل عملا ان یتقنہ، یہ بہقی شریف میں روایت ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت تم میں سے ہر بندے کے بارے میں یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ کوئی بھی کام کرے، جو بھی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، چاہے شاگرد ہے، چاہے استاد ہے، چاہے صنعت کار ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، چاہے انجینئر ہے، چاہے سڑکیں بنانے والا ہے، چاہے بازار میں تجارت کرنے والا ہے، چاہے کوئی سڑکوں کو صاف کرنے والا ہے، جس شعبے میں بھی تم ہو، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ تم جو کام کرو ان یتقنہ، اس میں اتنی خوبی اور اتنا معیار پیدا کرو کہ کوئی پھر اس میں سے نقص نہ نکال سکے، عیب نہ نکال سکے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم بھی دیتا ہے اور احسان کا حکم بھی دیتا ہے۔ یہاں عدل کا معنی ہے اپنے کام سے انصاف کرو، اور احسان کا معنی ہے کہ لوگوں سے نیکی بھی کرو، اور جو کام تم خود کرو اسے اچھے طریقے سے بھی کرو، اس میں اتقان پیدا کرو۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، فرمایا جو بندہ اپنے کام کو پورے آداب بجا لا کے کرتا ہے اور اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت کبھی بھی اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، اس کو قبولیت بھی نصیب ہوتی ہے، اس کو دنیا میں بھی اس کام کی بہتری نصیب ہوتی ہے، اور آخرت میں اس کام پہ اس کو اجر بھی دیا جائے گا۔ اگر آپ یورپی معاشروں کا دورہ کر لیں، یا جو کام انگریز، میں ان کی کوئی تعریف کے پل نہیں باندھ رہا، ایک حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، جو کام انگریز ہمارے معاشروں میں کر کے گئے ہیں، آپ یہ ڈیم دیکھ لیں جو بنے ہوئے ہیں، نہری نظام دیکھ لیں جو بنا ہوا ہے، نیو یارک میں آپ جائیں تو وہاں ایک پل ہے جسے بروکلین برج کہا جاتا ہے، جس کو بنے ہوئے 100 سال سے لمبا، کئی 150 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آج تک اس کی کوئی ایک شے بھی اپنی جگہ سے خراب نہیں ہوئی۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ اتقان کا حکم ہمارے رب اور رسول نے ہمیں ارشاد فرمایا، لیکن اس پہ عمل کوئی اور کر رہا ہے۔ اور پھر لطف کی بات دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جب اپنی توحید کی بات اپنے بندوں سے کی تو اس میں فرمایا کہ میں نے کائنات کو کیسے بنایا، تو اپنی تعریف بھی ایک متقن ذات کی حیثیت سے کروائی۔ فرمایا اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو میری کائنات پہ ایک نظر ڈالو، اس کی کسی شے میں کوئی نقص اور عیب نکال کے دکھا دے تو میں مان جاؤں۔ فرمایا میری کائنات میں کوئی نقص اور کوئی عیب موجود نہیں ہے۔ اور کتنی خوبصورت آیت ہے، فرمایا سن اللہ التی اتقن کل شیء، فرمایا یہ کائنات اس ذات اور اس اللہ نے بنائی ہے، الذی اتقن کل شیء، جس نے ہر شے کو پورے اتقان سے پیدا کیا، پورے معیار سے پیدا کیا، اور اس میں کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں رہنے دیا۔ اتنی پختگی ہے اللہ رب العزت کی صنعت اور اس کی کاریگری میں کہ کوئی عیب کسی کو نظر نہیں آ سکتا۔ 29ویں پارے میں سورہ ملک میں ارشاد ہوتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر یکے بعد دیگرے بنا دیا، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اللہ رب العزت کی تخلیق میں کوئی نقص، کوئی تفاوت، کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے کہ رنگ اکھڑ گیا ہے، یا فلاں چیز جو ہے وہ پرانی ہو گئی ہے، یا فلاں چیز جو ہے اب اس کے اندر کوئی نقص نظر آ رہا ہے۔ فرمایا نہیں، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں اس میں کوئی تفاوت اور تبدیلی نظر نہیں آ سکتی۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، فرمایا پہلی دفعہ تو دیکھا نا، ایک دفعہ پھر دیکھو، کیا تمہیں کوئی عیب نظر آیا؟ پھر فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، فرمایا ایک دفعہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا، اب بار بار دیکھو، یہ چیلنج ہے۔ کیا فرمایا؟ بار بار دیکھو اور دیکھتے رہو، ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نظر تھک ہار کے واپس لوٹ آئے گی، اور خاسئا کا مطلب ہے رسوا ہو کر۔ اگر تم عیب تلاش کرنا چاہو گے،
تھک کر واپس لوٹ آئے گی، لیکن تمہیں اپنے رب کی تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ تو اپنا تعارف بھی ہمارے رب نے اتقان سے کروایا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث پاک میں، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر احسان کو لکھ دیا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ جس شعبے میں بھی ہیں اس میں آپ جو کام کر رہے ہیں صرف کام نہ کریں، اچھے طریقے سے کام کریں، اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے سر انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کاتبہ کا مطلب ہوتا ہے فرادہ، یعنی اللہ نے فرض کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، لازم کر دیا ہے کہ جو کام کرو اسے اچھے طریقے سے کرو۔ اور آگے دیکھیں اس کی جو مثال ارشاد فرمائے، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب کسی کو جنگ کے اندر قتل کرنے کا موقع بھی آ جائے تو وہ قتل بھی اچھے طریقے سے کرو، یعنی اس کے اندر بھی تمہاری تیاری خوب ہونی چاہیے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب کسی جانور کو ذبح کرو تو وہ بھی کوئی کھڈے طریقے سے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، ایسے ذبح نہ کرو، فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، بلکہ اس میں بھی اتنا اتقان اور اتنی مہارت ہونی چاہیے کہ جانور کو تمہارے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ بالکل ایکسٹریم مثالیں ہیں۔ ایکسٹریم مثال سے مراد یہ ہے بالکل نچلے لیول پہ آ کے مثال دی کہ اگر کسی کی زندگی ختم کرنے کا معاملہ ہو، نہایت الحیات، زندگی کا آخر کسی کو پہنچانا ہو، تو وہاں پہ بھی اتقان کو پیش نظر رکھنا ہے۔ تو زندگی کے اندر اتقان کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ بکری ذبح کرنے کے لیے اس نے لٹائی، اور لٹانے کے بعد خود اس کے پاؤں باندھ دیے اور خود اٹھ کے اس کے سامنے چلا گیا، اس کے سامنے چھری ذبح کرنا چھری تیز کرنی شروع کر دی، اور آلہ لے کے آ گیا اور اس کا زنگ اتارنا شروع ہو گیا۔ میرے آقا کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار جلال میں آ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا لقد امتہ مرتین، اے میرے صحابی تو نے تو اس بیچاری کو 2 دفعہ موت دی ہے، ایک دفعہ اسے چھری دکھاتے ہوئے اور دوسری دفعہ تم اسے ذبح کرنا چاہتے ہو، تم تو اسے 2 دفعہ مارنا چاہتے ہو۔ تو صحابی نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا فماذا افعل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنیں، فرمایا حلا حددت الشفرۃ اولا ثم ادجعتها، کیا تو ایسے نہیں کر سکتا تھا کہ اوزار پہلے تیز کر لیتا اور پھر اس کو لٹاتا اور اسے اچھے طریقے سے بغیر تکلیف کے ذبح کرتا؟ تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہوتا اور تیرا رسول بھی تجھ پہ راضی ہو جاتا۔ کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تربیت فرما رہے ہیں۔ یہ ہے رحمت للعالمین نبی، یہ ہیں رحمتوں کے تاجدار نبی کہ جنہوں نے جانوروں کو ذبح کرنے میں بھی اس رحمت کا خیال رکھا۔ اور اس حدیث کے آخر میں فرمایا، یہ تو اس صحابی کے لیے تھا نا، پھر سب کے لیے فرمایا وَلْيُحِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تم میں سے ہر بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اوزار کو تیز، ایک اسکریو ڈھیلا ہے بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، تم اس میں اتنا شور کیوں مچاتے ہو، بیٹھ جاؤ۔ تو لکھا تھا کہ وہ جو جرمن بزنس مین تھا اس نے صرف اس بات کے اوپر معذرت کر لی اور اس نے اس مصری مسلمان سے کہا کہ میں اب آپ سے کوئی بزنس کا معاہدہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحُيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو۔ تو اس میں بھی اتقان کو پیش نظر رکھا، یعنی جواب تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم سے سلام لے اور ہم بے دہانی میں اس کے ساتھ مصافحہ کر کے گزر جائیں جیسا کہ ہم کرتے ہیں، اور اس کی طرف توجہ نہ کریں یا سرسری سا سلام لے لیں۔ تو فرمایا نہیں، سلام لینا ہے تو اس میں بھی اتقان اور پختگی کو پیش نظر رکھو۔ کیسے؟ 4 چیزیں ارشاد فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا حکم سلام میں یہ دیا، سلام میں پہل کرو۔ دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا آئی کنٹیکٹ پیدا کرو، جسے آج انگلش والے کہتے ہیں آئی کنٹیکٹ۔ سرکار نے فرمایا جب کسی سے سلام کرو تو تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہو،
اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے تمہارے تعلق میں مضبوطی اور پختگی آتی ہے۔ یہ کوئی سلام نہیں ہے کہ سلام کسی اور سے کر رہے ہو اور دیکھ کسی اور کو رہے ہو۔ آج ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم مل رہے ہوتے ہیں دوسروں سے، لیکن ایک بندے سے سلام ہو رہا ہے، دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پھر تیسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے محبت پیدا نہیں ہوتی، اس سے انس پیدا نہیں ہوتا۔ سرکار نے فرمایا سلام میں پہل کرو، اور جس سے سلام کر رہے ہو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو، اور تیسرا حکم ارشاد فرمایا پھر مسکراؤ۔ کیا فرمایا؟ پھر مسکراؤ، ایک سمائل پاس کرو اور مسکرا کر سلام کرو۔ سرکار کی سنت بھی پوری ہو جائے گی، تمہیں اس پہ اجر بھی عطا کر دیا جائے گا۔ اور آخری حکم اس میں یہ ارشاد فرمایا اپنے کردار کے ذریعے ہاتھ چھڑانے میں پہل نہ کرو۔ یعنی جب آپ کسی سے سلام کر رہے ہیں فوراً ہاتھ چھڑا لیتے ہیں، یا آپ سے کوئی سلام کر رہا ہے تو فرمایا جب تک جس بندے نے تم سے سلام کیا ہے وہ خود تمہارا ہاتھ نہ چھوڑے، تم ہاتھ چھڑانے میں پہل نہ کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں کہ جس طرح جانور کو ذبح کرنے میں اتقان کا حکم ہے، اسی طرح کسی کو سلام کرنے میں، جسے ہم بہت معمولی بات سمجھتے ہیں، اس میں بھی اتقان کا حکم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر والدین کے تعلق میں اسی احسان کا حکم ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو اس میں صرف احسان سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سرسری سا سلام اپنے ماں باپ کو کر کے گزر جائیں۔ ایسے بھی لوگ کرتے ہیں کہ ماں کو سلام کیا آگے گزر گئے، باپ کو تھوڑا سا سلام لے کے چلے گئے۔ ماں باپ کے ساتھ تعلق میں اتقان یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو ملیں، ان کے ہاتھوں پہ تھپکی بھی دیں، بوسہ بھی دیں، ان کے پاؤں بھی دبائیں، ان کے پاس بیٹھیں بھی صحیح، ان کے ساتھ غم اور دکھ شیئر بھی کریں، ان سے باتیں سنیں، انہیں اپنے دل کی بات سنائیں۔ تو وہ بھی سلام تھا جو آپ نے بغیر توجہ کے کر دیا، اور یہ بھی خدمت ہے جو آپ پوری توجہ سے کر رہے ہیں۔ اسلام نے پوری توجہ کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ تو اس میں بھی اتقان کو پیش نظر رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر اس ازدواجی تعلقات میں احسان اور اتقان ہے، یعنی یہ مختلف شعبہ حیات ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں ازدواجی تعلقات میں بھی اتقان موجود نہیں رہا، معیار موجود نہیں رہا۔ خامند اپنے گھر جاتا ہے صرف کھانا کھانے کے لیے، صرف اپنی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے، نہ اس کو گھر کے امور میں کوئی دلچسپی ہے، نہ وہ اپنے اہل خانہ سے گفتگو صحیح طریقے سے کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے اس میں بھی اتقان سکھایا، اور قرآن کا حکم ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ۔ اس پہ ذرا تفسیرات کا مطالعہ فرمائیں کہ علماء نے کیا لکھا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اس کا معنی یہ ہے اپنی رفیقہ حیات سے گفتگو کرو اور اس کے ساتھ مشورہ کرو، بات چیت کرو، اور پھر اس کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو کبھی کبھی آپ، وہ تو ہے نا حدیث پاک میں کہ آپ اپنے جوتا خود مرمت فرما لیتے، اپنے لباس میں خود پیوند لگا لیتے، اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ میں تندور میں روٹیاں لگا رہی ہوتی تو کبھی کبھی میرے ساتھ کھڑے ہو کے خود روٹی بھی لگاتے، اور گوشت میں کاٹ رہی ہوتی تو چھری گوشت جیسے ہم کرتے ہیں ایک طرف سے گوشت پکڑتے اور گوشت کے کاٹنے میں میری مدد فرماتے، اور ایک دفعہ ایسے ہی آپ میری مدد فرما رہے تھے کہ ادھر سے اذان کی آواز آئی، آپ نے وہیں پہ گوشت کو چھوڑا اور اٹھ کے مسجد میں چلے گئے۔ تو ازدواجی تعلقات میں اتقان کا حکم ہے، سلام کے انداز میں اتقان کا حکم ہے، ماں باپ کی خدمت میں اتقان کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر نماز کے اندر یہ تو اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا سلو، پورے قرآن میں آپ کو کہیں بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ سلو نماز پڑھو، بلکہ کیا فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز پڑھو تو اس کے پورے آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھو، اور اسی کو اتقان فی الصلاۃ کہا جاتا، تعدیل ارکان کہا جاتا، کہ جب رکوع سے اٹھو تو سجدے میں جانے سے پہلے تھوڑی دیر کھڑے رہو، جلدی نہ کرو، جب سجدے میں جاؤ تو درمیان میں جو قعدہ ہوتا ہے اس قعدے میں اطمینان سے بیٹھو تاکہ جلد بازی سے نماز ادا نہ ہو، اس میں بھی اتقان کا خیال رکھو۔ پھر وضو کرتے ہیں، ایک خوبصورت حدیث ہے، سارے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یرفع اللہ بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ جلدی جلدی بندے کے درجات بلند کر دیتا ہے؟
کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ جلدی درجات بلند کر دیتا؟ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائی، فرمایا اسباغ الوضو، ایک ہوتا ہے صرف وضو کرنا اور ایک ہے اسباغ وضو۔ اسباغ وضو کا دوسرا نام ہے اتقان فی الوضو، کہ وضو کو اتنے اچھے طریقے سے کرو، ہر عضو کو 3 دفعہ دھو لو، اچھے طریقے سے کلی کرو، کوئی جگہ تمہارے جسم کی خشک نہ رہ جائے۔ تو جو بندہ اس طریقے سے آداب وضو کا خیال رکھتا ہے اور اس میں معیار کو پیش نظر رکھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ جلدی جلدی اس کے درجات کو بلند فرماتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک اتقان ہے جسے کہتے ہیں اتقان فی تلاوت القرآن، کہ قرآن کی تلاوت میں اتقان پیدا کرنا۔ اسی لیے علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ وہ جانتے تھے اس بات کو کہ قرآن، سارے لوگ ہی قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہر بندہ معیاری قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کے اندر ایکوریسی اور پرفیکشن اور کوالٹی کا خیال نہیں رکھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں، متفق علیہ، فرمایا الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ مع السفرۃ الکرام البررہ، فرمایا وہ بندہ جو قرآن پڑھتا ہے اس حال میں کہ وہ قرآن کی تلاوت کا ماہر ہے، آداب وقف کا پتہ ہے، علامات ترکیم کا پتہ ہے، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، آواز کیسے ہونی چاہیے، مد کہاں کرنی ہے، اخفاء کہاں پہ ہے، اظہار کہاں پہ ہے، حروف حلقی کون سے ہیں، اسے پورے علم تجوید پہ مہارت ہے اور وہ قرآن کو مہارت سے ادا کرتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اسے سفرۃ البررہ، اس سے مراد وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی قرآن لکھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان فرشتوں کے ساتھ مقام عطا فرمائے گا، یعنی ان کا مقام ان